اسلام پہ بات کریں گے. مجھے کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے کہ میں اس پہ بات کروں کہ ابو بکر کہ جماعت عمریہ ہمارے نزدیک مسلمان ہے یا نہیں ہے. مجھے کوئی اس پہ مذائقہ نہیں ہے. لیکن یہ دو مختلف موضوعات ہیں. وہ آپ کے دل میں کوئی ہے, کوئی چالاکی ہے, کوئی فریب ہے, کوئی ایسی چال ہے کہ آپ کہنا چاہتے ہیں, تو عرض یہ ہے کہ آپ جو ہے مختلف دو موضوعات میں ہم آپ کو مکس نہیں کرنے دیں گے, کیونکہ یہ ہمارا آپ سے بات طے نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اوکے, سمجھ آئی بات نہیں آئی؟ آیات پڑھیں شیخین کے متعلق. اچھا میرے محترم ناظرین, یہ اب جو ہے ابو بکر عمر کے متعلق کہتے ہیں کہ کیا حق ہے کہ کہہ دیں کہ فلاں شخص کافر ہے, دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. جی ہاں, ہم نے یہی کہا تھا کہ اگر ہم کسی کے دل کا حال نہ جانیں تو ہم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس کے دل میں کیا ہے. اگر نہ جانے تو وہ کافر ہے. لیکن اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ فلاں شخص منافق ہے, تو پھر قرآن اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کرنا کفر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور ابو بکر عمر کے متعلق میں سے نہیں کہتا کہ مجھے ان کے دل کا حال معلوم ہے. میں ابو بکر عمر کے میں علام الغیوب نہیں ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ تیرے دل میں کیا نیت ہے. جو میرے سامنے ابھی اسکرین پہ بیٹھے ہو, ایک شخص 1000 سال پہلے گزرا ہے, میں اس کے دل کا حال میں مجھے نہیں معلوم. میرے جو یہاں پہ ساتھی پڑوسی وغیرہ میں ان کے دل کا حال نہیں جانتا, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. لیکن اللہ نے خبر دی ہے, اللہ نے خبر. یہ کفر کا ایک طریقہ ہے کہ ان کا بیان کیا جائے کہ کفر کا طریقہ کہ اللہ نے ان کے دل کا حال خبر دیا. ٹھیک ہے نا؟ جیسے عائشہ کے متعلق کیا دیا, وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمْ. اور فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا, اللہ نے خبر دی, پورا سورہ نازل فرمایا ان کے متعلق. اچھا, ابو بکر عمر کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ان کے عدم اسلام اور کفر کے دلائل بہت زیادہ ہیں, ایک دو نہیں ہیں. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اعمال سے بھی ثابت ہو جاتا ہے. ایک شخص اگر وہ دین میں ایسا کام کر لیتا ہے جو کفر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اگر ہمارے پاس اس کے خصوص میں کوئی آیا نہ بھی ہو, عمومات میں ہو کہ فلاں شخص یہ کام کرے تو وہ کافر ہوتا ہے, تو اگر وہ کام کر دے تو بالکل اس کا کفر ثابت ہو جاتا ہے. اب آپ نے زید کے متعلق پوچھا ہے, اگر واقعا زید, دیکھو اگر زید امامت کا منکر تھا, کافر ہے. دیکھ, یہ زید کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ نے پوچھا ہے کہ اگر زید امامت کا, اگر کوئی بھی شخص اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ امامت ہے, وہ جان کر وہ انکار کرتا ہے. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کا نص سری یہی ہے مرآۃ العقول میں, کہ بعض روایات میں ہے کہ زید نے امامت کا انکار کیا ہے, اگر یہ روایت صحیح ہے تو زید کافر تھا. یہ اس کا نص کلمات ہے علامہ مجلسی کا. ہمارا بھی یہی موقف ہے. زید کے متعلق روایات مختلف ہیں. بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ امامت کا منکر تھا, بعض روایات میں تھا کہ نہیں وہ امامت کا منکر نہیں تھا. اصح روایات وہی ہیں کہ زید کی مذمت میں, اصح روایات, اور زیادہ روایات اور قوی روایات وہی ہیں. اچھا, لیکن وہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا تھا, اللہ ہی جانتا ہے. یا اس نے توبہ کیا, الگ بات ہے. اگر انسان کفر سے توبہ کرتا ہے تو اللہ غفار الذنوب ہے. اب ابو بکر عمر کے متعلق آتے ہیں. دیکھیں, ابو بکر کے دلائل کفریہ بہت زیادہ ہیں. میں آپ کو ایک دلیل دے دیتا ہوں. یہ کتاب ہے تفسیر القرآن العظیم مسنداً عن الصحابة والتابعین, تألیف حافظ عبد الرحمن ابن محمد ابن ادریس الرازی ابن ابی حاتم. کتاب چھپی ہے سنہ 1417 1997 میں ریاض مملکت الحجاز میں. یہاں پہ مقدمے میں مؤلف فرماتے ہیں, مصنف فرماتے ہیں, سألنی جماعت من الاخوان اخراج تفسیر القرآن مختصراً باصح الاحادیث, کہ میں ایک ایسی تفسیر لکھ دوں, مجھ سے استدعا کی گئی ہے کہ وہ سب صحیح احادیث پر ہوں, مشتمل ہو صحیح ترین احادیث پر, اور اس کے اسانید حذف کروں, طرق و شواہد بھی حذف کروں. اچھا, فاجبت الى ملتمسهم فتحريت اخراج ذلك باصح الاخبار اسنادا. تو میں نے اس کام کو پورا کیا ہے, ان کے اس ریکویسٹ کو میں نے صحیح ترین احادیث پر مشتمل کتاب تفسیر لکھی. اسی کتاب تفسیر میں صفحہ نمبر 2836 میں حدیث نمبر 16084 ہے. یہاں پہ عائشہ سے روایت ہے, کتب ابی وصیۃ سطرین بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے والد نے 2 سطر وصیت لکھی ہے. هذا ما اوصى به, یہ وصیت ابو بکر بن ابی قحافہ کی, عند خروجه من الدنیا, دنیا سے مرتے ہوئے, حين يؤمن الكافر ويتقي الفاجر ويصدق الكاذب. موت کا وقت وہ ہے کہ کافر مومن بن جاتا ہے, فاجر متقی بن جاتا ہے, اور جھوٹا آدمی سچ بولتا ہے. ان استخلفت علیکم عمر بن الخطاب, میں نے عمر کو آپ پہ جانشین خلیفہ بنایا. تو یہ تو بلا شک بلا ریب ہے کہ ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنایا.
کتاب ہے صحیح مسلم چاپ دار الفکر, کتاب چھپی ہے سنہ 2003 میں, باب الاستخلاف و ترکہ. عمر سے کہا گیا کہ بھائی تو جانشین بنا, فقال ان استخلاف فقد استخلف من هو خیر یعنی ابا بکر, اگر میں کسی کو جانشین بناؤں تو مجھ سے پہلے جو بہتر تھا ابو بکر, اس نے خلیفہ مجھے بنایا. وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اگر میں کسی کو جانشین نہ بناؤں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جانشین نہیں بنایا. یہاں پہ کیا ثابت ہوا عزیزو؟ ثابت یہ ہوا کہ ابو بکر نے عمر کو جانشین بنایا, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو جانشین نہیں بنایا, اور نہ اس کو حکم دیا کہ کسی کو جانشین بناؤ. یہ ان کے پاس بھی کسی حدیث میں نہیں ہے. کتاب ہے صحیح مسلم جزء سادس چاپ دار الفکر, جزء ثانی عشر, ملاحظہ فرمائیے کتاب چھپی ہے سنہ 2000 میں. اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد یحییٰ بن شرف النووی فرماتے ہیں ان نستخلف فقد هو استخلف منی حاصله ان المسلمين اجمعوا على ان الخليفة اذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له الترك. کہتا ہے مسلمانوں کا اجماع ہے, مسلمانوں کا اجماع نہیں, ان لوگوں کا اجماع ہے, جماعت عمریہ کا اجماع, کہ اگر خلیفے کا موت کا وقت آ جائے یا موت سے پہلے اس کے لیے جائز ہے کہ کسی کو اپنا جانشین بنا دے. فَإِن تَرَكَهُ فَقَدْ اقْتَدَى بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کسی کو جانشین نہیں بنائے تو اس نے پیغمبر کی سنت پہ عمل کیا کہ پیغمبر نے ابو بکر کو جانشین نہیں بنایا تھا. اچھا, وَإِلَّا فَقَدْ اقْتَدَى بِأَبِي بَكْرٍ, اور اگر کسی کو جانشین بنا دے تو اس نے ابو بکر کی سنت پہ عمل کیا ہے. اچھا میرے محترم ناظرین, یہ کتاب ہے سنن سعید ابن منصور مجلد نمبر 5 چاپ دار السمیع للنشر, سورہ احراف کی آیت ہے, اس کی تفسیر میں سند کے ساتھ روایت کرتا ہے کہ ابو بکر عمر کو خلیفہ بنانا چاہ رہا تھا. صحابہ نے اسے کہا ماذا یقول اذا لقی ربہ, وہ اللہ کا جواب کیا دے گا؟ استخلف علینا فظا غلیظا وهو لا يقدر على شيء فكيف لو قدر, وہ تو بڑا سنگدل آدمی ہے, بے رحم آدمی ہے, اگر اس کو خلیفہ بنایا جائے تو وہ کیا ہے, تو وہ تو اس سے زیادہ سنگدل اور بے رحم ہو جائے گا. کتاب صحیح سنن النسائی, سب صحیح احادیث سنن النسائی کی جمع کی ہے کس نے؟ ناصر الدین البانی, جلد نمبر 1. یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں شر الامور محدثاتہ, بدترین باتیں دین میں بدعات ہیں. بدترین, دنیا میں سب سے بدترین بات کیا؟ کسی دین میں بدعت داخل کرو. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, ہر دین میں جو نئی بات ایجاد کی جاتی ہے وہ بدعت ہوتی ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور ہر گمراہی جہنم میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, میں نے دین کامل کر دیا ہے, اسلام سے راضی ہوں, میں نے اسلام آپ کے لیے چنا ہے, کسی کو اس دین میں زیادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ, کیا ان لوگوں کے پاس اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہیں جنہوں نے شریعت ان کے لیے بنائی ہے؟ اگر رسول پاک احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ کسی کو خلیفہ نہ بناؤ, تو ابو بکر کو کس نے اجازت دیا کہ عمر کو خلیفہ بنائے؟ وہ بھی مسلمانوں کے مشورے کے برعکس. مسلمانوں نے کہا تھا اس کو خلیفہ نہ بناؤ, یہ سنگدل ہے, یہ بے رحم آدمی ہے. ام لہم شرکاء, اللہ تکفیر کرتا ہے اس عمل کی. شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ, کیا اللہ کے علاوہ ان کے پاس اور بھی خدا ہے؟ ابو بکر کا پیغمبر ہے اور اللہ ہے کہ اس کے شریعت کے مطابق اس نے ابو عمر کو خلیفہ بنانا شروع کر دیا. وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ, اگر روز قیامت نہ ہوتا ابھی ان پہ عذاب نازل کرتا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, ظالمین پہ عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو دین میں بدعت داخل کرتا ہے اس آیت شریفہ میں, اس کو کافر کہا ہے, اس کو مشرک کہا ہے کہ یہ کسی اور رب کا بندہ اتباع کرنے والا ہوگا. سورہ مبارکہ مائدہ میں فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو انزل اللہ قرآن و سنت کے مطابق بات نہیں کرتا, اس کے مطابق فیصلے نہیں سناتا, وہ کافر ہے. جب تم لوگوں نے خود روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا, تو کیوں اپنے آپ کو خلیفہ اس نے کہا؟ اس کو کیا حق تھا کہ اپنے آپ کو خلیفہ کہلوانے کا؟ یہ کفر کس کی شریعت میں؟ پیغمبر کی شریعت میں تو یہ خلیفہ نہیں ہے, کیونکہ عمر کی میں نے آپ کو حدیث دکھا دیا ان اترککم فقد ترککم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تو پیغمبر نے کسی کو نہیں بنایا. پھر ابو بکر جا کے عمر کو خلیفہ بناتا ہے, یہ کس کی شریعت میں؟ وہ حدیث مجھے دکھاؤ کہ پیغمبر نے ابو بکر کو اجازت دیو کہ تجھے خلیفہ بنانے کا حق ہے.
ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اللہ نے کافر کہا ہے اس کو. حدیث میں نے دکھایا کہ بدعتی جہنمی ہوتا ہے. ابو بکر عمر کی جو اپنی خلافت ہے، جس تم کو اس کو خلیفہ کہتا ہو، یہ ان کے کفر کی دلیل ہے. ابو بکر کی خلافت پیغمبر نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا، یہ دین میں بدعت ہے. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. پھر اس نے عمر کو خلیفہ بنایا اور عمر نے بھی وہ خلافت قبول کیا. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين. سورہ مبارکہ عنکبوت آیہ نمبر 68. اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے، گنہگار کون ہے، فاسق کون ہے، جو اللہ پہ جھوٹی بات، دین میں جھوٹی بات بنا لیتا ہے. دین میں آپ جھوٹی بات بنا دیں یا قرآن کی تکذیب. او کذب بآیات، ایک ہی ہے. کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ جو دین میں جھوٹی بات بناتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. بھائی اللہ نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، خلیفہ نہیں بنایا تھا. خود عمر نے اعتراف کر دی، خود ابو بکر نے بارہا اعتراف کیا. پھر اس نے عمر کو خلیفہ بنایا. بدعت اندر بدعت. الحمدللہ دونوں کا ثابت ہو گیا. ثابت کرو، تم رد کرو. بسم اللہ. مولوی جی آپ کا ٹائم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاری صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہاں حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو کافر کہا، لیکن یاری صاحب کو نہ آیت آئی ہے نہ آئے گی، نہ قرآن سے ملی ہے نہ ملے گی. اب برداشت کرنا، کیونکہ آپ نے بدعت کا، جہنمی کا، کافر ہونے کے بارے میں بات کی ہے، جیسے بھی کی ہے آپ برداشت بھی کرنا، کیونکہ پھر آپ سے برداشت نہیں ہوتی. پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کہا ہے. اب جواب دینا تو میرا حق ہے کہ میں بھی آپ کو، جو آپ نے بدعت کی باتیں کی ہے، میں بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کس نے بدعت کی ہے اور بدعت کیا ہوتی ہے. اور مٹھا پپ کوڑا تھو تھو کر رہے ہوں تو یاری صاحب. آپ نے کوئی ایک بھی آیت نہیں پڑھی ابو بکر عمر کے متعلق کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ابو بکر عمر عثمان کو کافر کہا ہے یا کافر ہونے کے لیے یہ دلیل ہے، اور اس دلیل کی بنیاد پر ابو بکر عمر عثمان معاذ اللہ کافر ہیں. سب نے سن لیا. اس کے بعد آپ نے ایک تفسیر دکھائی اور آپ نے کہا کہ مفسر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اس میں وہ روایات لاؤں گا جو ساری کی ساری صحیح ہوں گی. یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ سارے کرتے ہیں. آپ بھی دعوے کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت، ہمارے اہل بیت ہمارے لیے جو ہیں وہ حجت ہیں، لیکن ہم آگے میں بتانے والا ہوں کہ آپ کے لیے حجت ہیں، یعنی آپ ان کی بات کو مانتے ہیں یا نہیں، کیسے آپ ٹھکراتے ہیں. تو مفسر کا یہ دعویٰ ہے، اور مفسر کا کلام اللہ کا کلام نہیں ہے. آپ نے اللہ کا کلام پڑھنا تھا. شیخین کی تکفیر کے لیے آپ نے اللہ کا کلام کیوں نہیں پڑھا؟ رسول اللہ کا فرمان کیوں نہیں پڑھا؟ رسول اللہ کا فتویٰ کیوں نہیں پیش کیا؟ مفسر کون ہے؟ اگرچہ مفسر کی تفسیر میں یہ بات نہیں ہے، مفسر کی تفسیر میں یہ بات نہیں. اب آپ ہنسے اس بات پر اس لیے کہ آپ کے پاس ایک بھی آیت یا ایک بھی اللہ کے رسول کا فرمان آپ نے ایسا پیش نہیں کیا. حالانکہ میرے پاس جو یہ کافی آپ کے کلینی کی موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے شیعوں کو مرتد قرار دیا ہے. آپ تو کافر کی باتیں کر رہے ہیں. تھانو مڈو کٹے علی پاک نے. آپ اپنے بزرگوں کو ذرا مسلمان ثابت کریں، یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے نزدیک تو یہ چیز حجت ہے. پھر آپ نے یہاں سے جو ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیش کی ہے، اس کی سند کیسی ہے، اس کے روات کیسے ہیں، اس میں اتصال ہے یا نہیں، یہ بات بھی آپ کے اوپر لازم تھی. آپ ادھر نہیں گئے، آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا. پھر وہ روایت اگر ثابت بھی ہو جائے تو وہ ظنی ہے، اور ظنی کسی بات سے کسی کے لیے حکم کفر ثابت نہیں ہوتا. اس لیے میں نے پہلے آپ کو بولا تھا کہ کسی کو کافر ثابت کرنے کے لیے کس طرح کے دلائل درکار ہوتے ہیں. آپ نے وہ دلائل نہیں بتایا، اس لیے کہ آپ نے جو ہے صرف وقت جو ہے پاس کرنا تھا، ٹائم گزارنا تھا. بس ابو بکر و عمر کے بغض میں جو آپ نے صرف بس ان کو کافر کہنا تھا، لیکن آپ کے ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے، نہ آپ نے پیش کی ہے. اس تفسیر سے کیا تفسیر والا اللہ کا رسول ہے؟ کیا تفسیر والا اللہ ہے کہ اس کی بات اگر ہو بھی، ایسی بات اگر دوسری بات میں ہے بھی نہیں. پھر آپ نے کہا، پھر یہ چیز تو آپ پیش نہ کر سکے، شیخین کے متعلق کوئی کفر والی بات آپ پیش نہیں کر سکے. پھر آپ نے حضرت زید کے بارے میں یہ کہا کہ مجلسی نے اس کو کافر کہا ہے. تو یہ آپ بالکل واضح کہنا ہے، ایک حضرت زید تو نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ بن زید ہے. کافی کے اندر اس کا ذکر ہے. عیسیٰ بن زید نے تو حضرت امام جعفر کے متعلق یہاں تک کہا کہ میں تیری دھنی توڑ دوں گا، اور ان کا مال بھی لوٹ لیا تھا، اور ان حضرت امام جعفر کے گھر والوں کا بھی مال لوٹا ہے. تو امام جعفر کا جن لوگوں نے مال لوٹا ہے ان کے لیے تو کوئی امام باڑا بنا کے آپ نے ماتم نہیں کیا. فتح کے لیے تو آپ باتیں کرتے ہیں. امام باقر کا جو مال خود بنو فاطمہ اولاد فاطمہ الزہرا نے جو لے لیا ہے بقول آپ کی کتاب کے، آپ نے اس کے اوپر کبھی ماتم نہیں کیا. اور صرف حضرت یہ زید نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ بن زید نہیں ہے، صرف نفس زکیہ نہیں ہے، بے شمار اہل بیت کے لوگ ہیں جن کے متعلق آپ نے تشریف کتاب کا نام ہے، الملاحم کتاب کا نام ہے، آپ نے اس میں سے روایت پڑھی ہے کہ امام باقر فرماتے ہیں کہ دلائل سے اجنبی باتیں کی ہیں. ہم نے ان کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ابو بکر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشین نہیں بنایا ہے. اس کی میں نے حدیث دکھا دی عمر کی، اور اس حدیث کے ذیل میں اس کے اپنے فرقے کا اجماع ہے. دیکھو میرے محترم ناظرین،
کہ ابو بکر کی خلافت من جانب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کو دکھائی, یہ کہتا ہے کہ کتاب ہے تفسیر ابن ابی حاتم وہ سب صحیح نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. وہی بات استخلفت فقد استخلف من هو خیر منی یعنی ابا بکر وان اترکم فقد ترککم من هو خیر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں کسی کو جانشین بنا دوں تو ابو بکر نے مجھے جانشین بنایا, اور اگر میں کسی کو جانشین نہ بناؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جانشین نہیں بنایا. شرح صحیح مسلم للقاضی عیاض جلد نمبر 6 ملاحظہ فرمائیے یہاں پر وفیہ حجۃ بینۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لم ينص على خلافت ابی بکر. اس حدیث میں ابو عمر کی حدیث میں واضح بیانہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا تھا. وہو مذہب اہل السنہ والجماعہ, یہ سب اہل سنت جماعت کا یہی مذہب ہے. اچھا, مسلم صاحب نووی صاحب اپنی شرح مسلم میں اسی حدیث کے ذیل میں یہ جلد نمبر 12 ہے, فرمایا وفی هذا الحديث دلیل علی ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لم ينص على خلیفۃ وهو اجماع اہل السنۃ وغیرہم. کہتا ہے یہ سب اہل سنت اور دوسروں کا اجماع ہے کہ اس حدیث کے روح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جانشین نہیں بنایا تھا. تو ابو بکر کو جانشین نہیں بنایا بھائی, اور ابو بکر کو یہ بھی ڈیوٹی نہیں دیا کہ تم میرے بعد عمر کو بلا دینا. تو ابو بکر کی اپنی خلافت کیا ہے؟ بدعت. عمر کی خلافت کیا ہے؟ وہ بھی بدعت. دونوں بدعت اندر بدعت. اب بدعتی جو ہے میں نے اس کے متعلق آیات دکھا دیا, دوبارہ تکرار نہیں کرتا کہ دین میں جو شخص اضافہ کرتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے. حدیث صحیح دکھا دی مسلم کی, سنن ترمذی کی, اور اس کے علاوہ آیات قرآن کی دکھا دی کہ یہ شخص مشرک ہوتا ہے, یہ سب سے بدتر کافر ہوتا ہے, یہ سب میں نے دکھا دی. اب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اس میں ابو بکر عمر کا نام نہیں ہے. کوئی بات نہیں ہے. عمومات میں دیکھیں, اگر قرآن کہتا ہے نا کہ زنا نہ کرو, ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, تو آپ کہتے ہو اس میں میرا نام نہیں ہے. اس میں میرا نام تو نہیں, اس میں پاکستان کا نام نہیں ہے. پاکستان کا نام ہے سایہ میں, تو آپ جا کے پاکستان میں زنا کرو. یہ اس میں پنجاب کا نام نہیں, پنجاب میں آپ کو زنا کا اجازت ہے, لواط کی بھی اجازت ہے, کیونکہ اس میں نہیں ہے, پاکستان کا نام نہیں ہے. یہ جو یہ کہتا ہے نا کہ اس میں اس کا نام نہیں ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو دین میں بدعت لاتا ہے وہ کافر ہوتا ہے, لانے والا کوئی بھی شخص ہو تو اس کا کفر ثابت ہو گیا, ختم بات. جب میں نے ثابت کر دیا کہ اس کی اپنی خلافت بدعت, عمر کی خلافت بھی بدعت, اور یہ دونوں ان کی کفر کی دلیل ہے, ان کی سب سے بڑی فضیلت ان کی کفر کی دلیل ہے, الحمدللہ. اس کا تم رد نہیں کر سکے. تمہارے پاس صرف اتنا رد ہے کہ اس کا نام نہیں ہے, تو کیا ہوا؟ نام نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اس کی کوئی, یہ دنیا میں کوئی شخص نہیں کہتا. یہ نہایت جاہلانہ بات ہے اس شخص کی. سب عقلا, سب دیکھنے والے جانتے ہیں کہ اس کی بات کتنی باطل ہے. کہ قرآن کریم اگر کہتا ہے فلاں چیز تم نہ کرو, فلاں چیز کرو گے تم جہنم جاؤ گے, تم کہتے میرا نام اس میں نہیں ہے. اس میں وہ نام ہو یا نہ ہو, وہ ایک عام قاعدہ ہے. اس عام پرنسپل جہاں بھی اپلائی ہوتا ہے, جہاں پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے, اس کو شامل ہو جاتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ بدعت جو ہے دوسروں کے لیے حرام ہے, ابو بکر عمر کو چوٹی ہے. یہ کسی کا عقیدہ ہے بھائی؟ اس طرح شراب دوسروں کے لیے حرام ہے بھائی, ابو بکر عمر کے لیے جائز ہے. یہ کوئی عقیدہ ہے کسی کا کہ ان کو چوٹی ہے, وہ قرآن کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ اچھا, عیسیٰ ابن زید کے متعلق یہ انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں بھائی. میں نے کیا عرض کیا, میں نے کہا عیسیٰ ابن زید کے متعلق دو قسم کے روایات ہیں. اگر وہ روایات صحیح ہیں, میں نے جملہ شرطیہ کے طور پہ کہا, اگر وہ روایات صحیح ہیں کہ عیسیٰ ابن زید نے امامت کا انکار کیا, امامت کا کیا تو بلا شک وہ کافر ہے. یہ سب شیعوں کا عقیدہ ہے. یہ کسی بھی شیعہ سے پوچھ لینا, وہ اس کا یہ اگر فلان شخص کوئی بھی شخص ہو وہ دین میں بدعت لاتا ہے, جھوٹی بات کا ادعا کرتا ہے, وہ کافر ہوتا ہے. یہ کسی بھی شیعہ کا آپ, لیکن بشرط جملہ شرطیہ, شرط کی صورت میں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے وہ حتمن وہ کام کیا. عیسیٰ ابن زید کی بات کیا, عیسیٰ ابن زید ہمارے نزدیک کوئی مقدس شخص نہیں ہے. تم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر کہتے ہو, بخاری مسلم میں, تو تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ قرآن کی آیت ہے تبت یدا ابی لہب وتب, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے. اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہو کر دین سے خارج ہو جاتا ہے تو اسے اس طرح نہیں. ہم اس بات کے, ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جتنے بھی لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے ہیں وہ سب کے سب اچھے ہوں گے, اس میں برے لوگ نہیں آئیں گے. دنیا میں بے شمار لوگ ایسے آئے ہیں کہ وہ سید ہیں, نسب بھی ان کی صحیح ہے, لیکن وہ منحرف ہیں عقیدہ میں, عمل میں. پاکستان کے جیلوں میں جائیں, وہاں پہ چوری کے جرم میں یا قتل, بہت سارے آپ کو سید ملیں گے. شیعوں کے خلاف, شیعوں کی تکفیر کرنے والے, یہ وہابی علماء میں ایسے بہت ہیں جو سید ہیں. اس سے یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر کوئی اس سے اہل بیت کی توہین ہوتی ہے. ہمارے نزدیک اہل بیت علیہ السلام 14 معصومین ہیں. ان کے علاوہ جو افراد ہیں اگر وہ باتقوا ہیں, ان کا احترام ہمارے سر پر, اگر بے تقوا ہیں تو ان کا احترام نہیں ہے. اچھا, پھر اس نے کہا کہ امام علیہ السلام نے شیعوں کو جنگلی کتے کہا. یہ شخص کی جہالت ہے. وہ آیا یہ ہے میرے عزیز کہ امیر المؤمنین علیہ السلام, وہ قرآن کی آیت ہے, کأنکم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. یہ قرآن کی آیت ہے صحابہ کی مذمت میں. سب سے پہلے تو اللہ نے اس میں صحابہ کی مذمت کیا. یہ آیت تو صحابہ کی مذمت میں نازل ہوئی ہے کہ گویا آپ لوگ کیا ہیں, آپ لوگ
وہ بھی جنگلی گدے نہیں ہیں، وہ جو بھاگ جاتے ہیں، بھاگے ہوئے گدے جو کسی چیز سے ان کو ڈر جاتے ہیں، ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اس طرح ہیں. میں آپ کو جہاد کا حکم دیتا ہوں، آپ جہاد کی طرف نہیں آتے، اور جیسا کہ آپ لوگ اس ڈرے ہوئے گدوں کی طرح کہ وہ شیر سے ڈرے ہوئے ہیں، اس طرح. یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن نے اس کو صحابہ کی مذمت میں نازل کیا ہے، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو وہاں کوفے میں جو پڑھا ہے، کوفے کے اکثر لوگ وہ شیعہ نہیں تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت میں، اس شخص کو اتنا نہیں پتا. تمہیں چاہیے تھا تو تم کم از کم پڑھ لیتے کتاب ذہبی، کتاب تہذیب التہذیب، میزان الاعتدال وغیرہ، لفظ شیعہ ابان ابن تغلب کے ذیل میں، کہ وہ ذہبی صاحب اور ابن حجر کیا کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے کہ جہاں بھی لفظ شیعہ آ جائے تو شیعہ کا مطلب ہوتا ہے شیعہ اثنا عشری، یہ اس کے لفظی معنی بھی ہوتے ہیں. وہ لوگ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ یہ لوگ ان لوگوں کو شیعہ کہلاتے تھے پرانے زمانے میں، اور یہ لوگ سب کے سب اس طرح نہیں تھے. بھلے اچھا، وہ آیت جو ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین فما لهم عن التذکرۃ معرضین كأنهم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو، صحابہ کو موعظہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ لوگ آپ سے ایسے گدے کی طرح بھاگ جاتے ہیں، گویا کہ گدا شیر سے بھاگتا ہے، گدا شیر سے. تو یہ اصل میں آیت تو صحابہ کی مذمت میں نازل ہوا ہے. تو اگر امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو کوفہ والوں کے لیے پڑھا ہے تو یہ ان کے جو شیعہ ہیں، ایک شیعہ کے دو اصطلاحات ہیں میرے عزیزو. ایک شیعہ یہ ہے کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھی تھے، ساتھ تھے، ان کے پارٹی میں تھے، ان کے خلافت کو مانتے تھے. عثمان کے مقابلے میں، یا عثمان کو انہوں نے قتل کیا تھا، معاویہ کے مقابلے میں یہ لوگ سب ابو بکر عمر کو مانتے تھے کوفے کے لوگ، لیکن معاویہ کے جنگ میں، اور کیونکہ انہوں نے عثمان کے خلاف بغاوت کی تھی تو ان کو شیعہ علی کہتے تھے، یعنی علی علیہ السلام کی پارٹی، ان کے سپورٹر. یہ شیعہ کے لفظی معنی ہیں. اصطلاحی شیعہ کا جو معنی ہے وہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو امام مان لیں، ان کو منصوص من اللہ مان لیں. یہ لوگ بہت کم تھے. اچھا، پھر آپ نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر کے خلاف کے پیچھے نماز پڑھی. میں نے آپ سے حدیث مانگی، حدیث آپ نے پڑھا نہیں ہے، حدیث آپ نے پڑھی نہیں ہے. ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ جو آپ حدیث پڑھ لیتے نا، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، امیر المؤمنین علیہ السلام نماز فرادہ پڑھتے تھے. میں آپ کو حدیث دکھاؤں گا، وہ اس کے پیچھے اقتداء نہیں کرتے تھے. اچھا، میں آپ کو کتاب دکھاؤں، بحار الانوار. اس کا جواب تو دے دیں. کس کا جواب؟ اس میں کیا لکھا ہے؟ کیا ہے اس میں؟ جو حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھنے کی بات ہے، وہی اسی کو بتا رہا ہوں نا، آپ انتظار کریں تو آ جائے گا. ابو بکر کے پیچھے دیکھیں، ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے کہ آپ مخالف کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ بھی انہوں نے غلط پڑھی ہے. مخالف کے پیچھے آپ نماز، بلکہ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی مصلحت ہے، اس میں تقیۃً نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں منع نہیں ہے. اس کے روایات بھی ایک دو نہیں ہے، کئی زیادہ ہیں. اچھا، لیکن اگر کوئی تقیہ نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے تو نہیں پڑھ سکتے. اس کا حکم بھی انہوں نے غلط بتایا. محترم ناظرین، یہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 29، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار اور بے مثل و بے نظیر تصنیف. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 132 میں. جب ابو بکر نے خالد کو حکم دیا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو قتل کرو، اس کی بات ہو رہی ہے. ایک منٹ، میں بحار کو لے کے آتا ہوں، ایک منٹ تم انتظار کرو بھائی. محترم ناظرین، بحار الانوار میں وہ جو PDF میں وہ پیجز ذرا مختلف ہیں. یہ کہ حدیث کافی لمبی ہے اور انہوں نے اس کو احتجاج ہی سے نقل کیا ہے. تو یہ احتجاج کے الفاظ کو انہوں نے حدیث نہیں پڑھی، اسی لیے نہیں پڑھی کہ اس میں اس کے دلیل اس کے خلاف ہے. کتاب بحار الانوار جلد نمبر 29، اور یہ بھی جو ہے احتجاج سے منقول ہے. اچھا، احتجاج کی حدیث نمبر 26 ہے. اس میں واقعہ یہ ہے کہ ابو بکر نے خالد کو حکم دیا تھا، خالد ابن ولید کو، کہ نماز کے وقت امیر المؤمنین علیہ السلام کو قتل کر دینا. اس میں حدیث کافی لمبی ہے، اس میں آخر میں یہ ہے ثم قام وتهيأ للصلاة وحضر المسجد وصلى لنفسه خلف ابی بکر. احتجاج کی روایت یہی ہے کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام نماز کے لیے آئے صبح کے وقت، اور وصلى لنفسه خلف، ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے لیکن انہوں نے فرادہ پڑھی ہے. ابو بکر آگے ہے، بیٹا ہے یا کڑا ہے یا نماز جو بھی ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے لنفسه صلى لنفسه وحده، یعنی انہوں نے فرادہ نماز پڑھی ہے. اگر آپ ایک جگہ جماعت ہو رہی ہے، آپ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے امامت کی آپ اقتداء نہیں کرتے،
نیت نہیں کرتے, اپنی ہی نماز پڑھتے ہیں, تو آپ نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ آپ نے اس پہ اقتدا نہیں کیا. تو یہ الفاظ واضح ہیں, لیکن اس شخص کو شاید عربی نہیں آتی, اس کی کوئی مشکل ہے. اچھا, پھر انہوں نے کہا ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ گدھا جو ہے وہ جائز ہے, اور حدیث میں ہے کہ گدھا جائز نہیں ہے. تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. مذہب اہل بیت علیہم السلام میں فقط فتح خیبر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا تھا, اس لیے کہ وہاں پر گدھوں کی ضرورت تھی, گدھوں کی ضرورت تھی, اور وہ ایک موقت, وہ بھی کہ اس کو نہ کھاؤ, اس لیے کہ ہمیں مال لے جانے کے لیے گدھوں کی ضرورت ہے. وَإِلَّا وہ ہمارے نزدیک حرام نہیں ہے مذہب اہل بیت علیہم السلام میں. اگر ایک دو روایت بھی ہے نا, تو وہ تقیہ والی روایات ہیں. روایات ہمارے پاس بہت زیادہ ہے کہ گدھے کی گوشت جو ہے وہ مکروہ ہے, اس کو اہل بیت علیہ السلام نہیں کھاتے تھے, لیکن اس کو اگر کوئی کھانا چاہے تو اس میں منع نہیں ہے. آپ لوگ وہ جو کہتے ہو نا, جو چیزیں جو خبائث لگڑ بگڑ, وہ کیا بولتے ہیں اس کو, ہائنا وغیرہ, وہ تو آپ کا مذہب ہے. اچھا, تو الحمدللہ رب العالمین. میرے محترم ناظرین, ابو بکر اور عمر کے عدم اسلام اور کفر ان کی خلافت کی روح سے ہم نے ثابت کر دیا. ان کے پاس کوئی رد نہیں تھا, رد صرف یہی تھا کہ بھائی ان کا نام قرآن میں نہیں ہے. کوئی بات نہیں ہے, کوئی بھی زانی شخص کہہ دے نا زنا کر دے, اور مجھے کوڑا نہ لگاؤ کیونکہ میرا نام قرآن میں نہیں ہے. کوئی شخص مثلا چوری کرتا, میرا ہاتھ نہ کاٹو کیونکہ میرا نام قرآن میں نہیں ہے. تو یہ تو اس کا کوئی سننے والا نہیں ہے. بدعتی چاہے ابو بکر ہو, چاہے عمر ہو, چاہے چشتی صاحب ہوں, چاہے کوئی بھی شخص ہو دنیا میں, نام کی ضرورت نہیں. اگر بدعت لاتا ہے دین میں, وہ کافر ہے, وہ کافر ہے, وہ دین سے خارج ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ شخص جواب نہیں دے سکا, انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا, پھر میں نے جواب دیا باری باری. اب سب کو پتہ چل گیا کہ اس کے پاس جواب نہیں ہے. اب اس کو 2-3 منٹ دیتے ہیں, اس کے بعد اس سے خداحافظی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ منتظر ہیں. بسم اللہ. ایک منٹ میں آپ کی آواز بلند کروں, آپ کی آواز نہیں آ رہی, آواز میری جانب سے شاید. ایک منٹ بھائی, ایک منٹ. کیا ہو گیا اس کو؟ بات کرو جناب, چشتی بھائی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی یہ میرا ٹائم تھوڑا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ نے اتنا ٹائم لگایا ہے, میں تو آپ کی بات سنتا ہوں, آپ میری بات سنیں. بس ختم ہے نا, آپ کو ہم نے موقع دیا تھا, آپ موقع دیا تھا بھائی صاحب کہ میرے دلائل کا جواب دے دو. دلائل کا جواب نہیں دے سکے. بولے نہیں. بسم اللہ. میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کفر کے لیے کون سے دلائل درکار ہوتے ہیں, آپ نے ایک بھی نہیں بتایا. اگر قرآن پاک سے کسی بندے کے متعلق کفر کی دلیل ثابت ہوتی ہے, تو آیا کسی کے کفر کے لیے دلائل جو ہیں وہ دلائل قطعیہ درکار ہوتے ہیں, لیکن آپ نے ایک بھی دلیل قطعی نہیں پیشی. کبھی ایک روایت کی طرف دوڑے ہیں, کبھی دوسری روایت کی طرف دوڑے ہیں. کیا زنی روایات سے, خبر و احاد سے بھی کسی کا کفر ثابت ہوتا ہے؟ اس کی خلافت زنیہ, ابو بکر کی خلافت زنیہ, ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنایا زنیہ. اس کا آگے جواب دیتا ہوں, اس کا آگے جواب دیتا ہوں, خاموش رہے ہیں, اس کا جواب دیتا ہوں. آپ نے کوئی دلیل قطعی پیش کی ہے؟ نہیں کی ہے. ابو بکر خلیفہ تھا, یہ زنیہ. بولے نہیں جاری صاحب, یقینی کیا بولے نہیں, مجھے بولنا بند کرانا بھی آتا ہے. آپ کو وقت دیا تھا جواب دینے کا, آپ نے جواب نہیں دیا. خاموش رہے. آپ کیوں بول رہے ہیں پھر؟ خاموش رہیں. آپ نے ایک بھی دلیل ان کے متعلق پیش نہیں کی, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا, مشرکین کو اپنی عورتیں نہ دو جب تک کہ وہ مومن نہ ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسماء بنت امیس کے ساتھ نکاح ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ مومن تھے. حضرت عمر نے تھوڑے امام نے دی دیتی ہے, کا مطلب یہی ہے کہ وہ مومن تھے. حضرت عمر کو حضرت ام کلثوم نکاح میں دی, وہ مومن تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, خاموش رہیں. آپ کی کتاب استبصار میں ہے کہ جب عمر شہید ہوئے تو حضرت علی اپنی بیٹی کو گھر لے کے آئے, جن کو لے کے نہیں آئے تھے. جن کو لوگ سمجھ رہے تھے, لوگ سمجھ بیٹی ہے. آپ کیوں بول رہے ہیں؟ وہ آپ کو پتا ہے, آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں نا, جب سب کو ہم نے کہہ دیا بھائی یہ باتیں. دیکھو بھائی صاحب, یہ زیادتی نہیں ہے. آپ کو ہم نے ٹائم, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دوسری فروع کافی میں جو روایت آپ پڑھتے ہیں کہ غصب کر لی گئی, امام جعفر ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے. کوئی بندہ بھائی وہ الگ مسئلہ ہے بھائی. آپ کو پتا ہے بھائی صاحب, جب آپ یہاں پہ آئے تھے شروع سے میں نے کہہ دیا کفر کے 2 اقسام ہیں. ایک وہ کفر ہے جو علناً کافر ہوتا ہے, اس میں کافر کے احکام جاری ہوتے ہیں. ایک کافر وہ ہے, بات سنو, ٹائم ضائع نہ کرو. دوبارہ ٹائم دیں, میں سنوں گا. ایک وہ کفر ہے, ایک کفر وہ ہے جو شخص بظاہر مسلمان ہے, باطن میں وہ کافر ہے.
یہ جو دوسرا قسم کا کافر ہے اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں، اس کی نکاح بھی ہوتی ہے، اس کو میراث بھی ملتا ہے، یہ اگر کوئی اس کا مال چوری کرے تو اس چور کا ہاتھ بھی کٹے گا، ٹھیک ہے نا، اس پہ سب مسلمانوں کے احکام جاری ہوں گے، لیکن یہ ہے کافر۔ تو آپ اسماء بنت امیس کی شادی سے یا کسی بھی شادی سے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ علناً مثلا آ کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، کہہ رہا ہے وہ بتوں کی، او بھائی سن لو، جی ہاں، قرآن پاک کہہ رہا ہے او بھائی جی، سن لو، یہ جو اگر ایک شخص علناً مشرک ہے، جواب دوں گا نا، اگر ایک شخص علناً مشرک ہے تو اس کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے، لیکن اگر ایک شخص ظاہر میں مسلمان ہے تو اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوں گے، جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ تو ہم بار بار کہہ چکے ہیں۔ تو آپ یہ جو آپ کوششیں کر رہے ہیں نا، یہ اس کی کیونکہ ہم جواب دے چکے ہیں بھائی، آپ کیوں سب کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ نہیں جواب دیا نا، آپ میرے جواب سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں جاری صاحب، ایسا نہ کریں، میرے ٹائم میں آپ بول پڑتے ہیں، بول کے آپ میرا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں۔ اوکے، آپ کے پاس 3 منٹ ہے، اس کے بعد خدا حافظ، بسم اللہ، 3 منٹ، آپ مجھے 10 منٹ دے دیں، 10 منٹ نہیں بس آپ کو ٹائم دیا تھا نا، جواب دے دیتے، آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ آپ نے بدعت والی بات کی ہے، اس کا جواب دوں گا، آپ نے خلیفہ والی بات کی ہے، اس کا بھی جواب، میں اب جواب دینا میرا حق بنتا ہے، زیادتی نہ کریں۔ آپ کا ٹائم تک کر لیتے، کیوں نہیں کیا تھا اس وقت؟ آپ کے پاس جواب نہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس کا بھی جواب نہیں دیا، آپ کے اوپر وحی آئی ہے، آپ بسم اللہ، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، آپ کے اوپر وحی آئی ہے، کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ جہاں آپ جو ہے ہاں اس کا وہ کافر تھے، اس لیے کہ دیکھ مرزا احمد قادیانی کافر تھا یا نہیں تھا؟ کافر تھا، مسلمان تھا؟ کسی کو قیاس نہیں کرنا، آپ دلیل او بھائی میں مرزا احمد قادیانی کا پوچھو، کافر تھا یا نہیں تھا؟ ایک شخص سے جب کفری، او بھائی آپ مجھ سے نہ پوچھیں، یہ بچگانہ باتیں کر رہے ہیں آپ بچے گا، سن لو ایک منٹ، دیکھو خلیفہ حضرت عمر کو کیوں بنایا؟ اوکے سن لو میری بات کو سن لو۔ دیکھو تم بچگانہ والی باتیں سب کا یہاں پہ ٹائم ضائع نہ کرو، تاکہ وہ باتیں جو سب کو پتہ ہیں، دیکھیں لوگ مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ چشتی کو کیوں ٹائم دیتے ہیں، اس کو کچھ نہیں آتا۔ دیکھیں آپ کا چارج ختم ہو چکا ہے، آپ پنچر ہو چکے، آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ اگر واقعاً آپ جو مطلب کی بات کریں، خلافت کی، ان کی خلافت کی بات کریں، بدعت کا جواب دے دیں، میں آپ کو ٹائم دینے کے لیے حاضر ہوں، لیکن اس طرح کہ اگر آپ نے الٹے سیدھے بات کیا نا کہ آپ کو ان کے دل کا پتہ نہیں ہے، آپ ان کو کیوں کافر کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا ہم جواب دے چکے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم کسی کے دل کا حال نہیں جانتے، لیکن اگر ایک شخص ہم کفریہ عمل دیکھ لیں، مرزا غلام احمد قادیانی ہے، سب کہتے ہیں وہ کافر ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے کفریہ عمل صادر ہو، وہ کیوں؟ عالم دین تھا، وہ بڑا اچھا عالم دین تھا، بڑا ہی باصلاحیت عالم دین تھا، لیکن اس سے کفریہ عمل، کیا نبوت کا اس نے ادعا کیا، کوئی شک ہی نہیں کرتا کہ وہ کافر ہے، سب کو یقین ہے۔ تو ابو بکر عمر کے متعلق ہم سے نہ کہو تم ان کے دل کا حال نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا، ٹائم ضائع نہ کرو، جو اشکال ہے، جو استدلال ہمارا ہے، اس کا منہ بمنہ جواب دو گے، دقیق اس کا جواب دو گے، ہم سنیں گے آپ کی باتوں کو، لیکن آپ میں یہ جرأت نہیں ہے، آپ الٹا سیدھا شروع کر دو گے، بسم اللہ، الٹا سیدھا کرو گے تو میں آپ کے 3 منٹ کے بعد ختم کر دوں گا بھائی۔ آپ خود الٹی سیدھی بات کرتے ہیں، پھر بات کر کے پھر آپ جواب نہیں لیتے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا، مجھے بات کرنے بدعات، ان کی بدعات اور ان کی خلافت پہ بات کرو بھائی، ان کی بدعات اور ان کی خلافت پہ بات کرو، بسم اللہ۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ بدعتیں ہیں جی، انہوں نے حضرت ابوبکر ان کو خلیفہ بنایا، حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیا، یہ خلیفہ بنانا بدعت ہے، اور بدعتی جو ہے وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے، معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جبکہ انہوں نے خود فروع کافی سے روایت پڑھی، میں نے بتا دیا کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، پھر انہوں نے بدعتی کے پیچھے یا کسی کے پیچھے نماز کو جائز بھی قرار دے دیا کہ تقیہ کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس روایت میں کوئی تقیہ کی بات نہیں ہے، یہ ان کی اپنی اس کے اندر ڈالی ہوئی بات ہے۔ دوسری بات کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حکم ہے، کوئی شخص اس کے برعکس حکم لاتا ہے تو وہ اس کو آپ بدعت کہتے ہیں، تو آپ دوسرے لوگوں کے حکم کو بھی بدعت قرار دینا، کہ جب آپ کے امام جو ہے آپ الصلاۃ خیر من النوم پڑھنے کو بدعت قرار دیتے ہیں، جبکہ وسائل الشیعہ کے اندر امام جعفر اس بات کا حکم دیتے ہیں، اور ملا جعفر الفقی کے اندر بھی یہ بات آ رہی ہے، لیکن ملا جعفر الفقی والی روایت کے اندر تقیہ کے لفظ ہیں، لیکن وسائل الشیعہ والی روایت کے اندر اس میں تقیہ کے لفظ نہیں ہے، اور امام باقر جو ہے وہ بھی الصلاۃ خیر من النوم پڑھتے تھے، اس شعر کے اندر بھی آیا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دوبر کی وتی کرنا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا، جبکہ آپ کے امام نے اس کے جواز کا حکم دیا ہے، آپ نے اس کو جائز قرار دیا، امام علیہ رضا نے۔ آپ کہیں تو میں آپ کا حوالہ پیش کر دیتا ہوں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چیز کو حرام قرار دیتے ہیں تو دوسرے امام کون ہے کہ وہ رسول اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے اور اس کو وہ حلال اور جائز قرار دے دے؟ اس بات کا بھی اگر آپ سب حدیث پڑھو، جو بھی کہتے ہو نا حدیث پڑھو، جو بھی حدیث کہتے ہو پڑھو بھائی، ٹائم نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے نا حدیث پڑھو پہ، اتنا ٹائم نہیں ہے نا، ہے پھر جھوٹ کہہ رہا ہو، پھر ہم جواب نہیں دیں گے بھائی، حدیث نہیں پڑھو گے ہم جواب نہیں دیں گے۔ آپ کی کتابوں میں آپ ٹائم دیں گے میں پڑھ دوں گا، میں نے آپ کو ٹائم دیا ہے کہ تم استبدال کرو، تم ابو بکر عمر کے متعلق تو جواب ہی نہیں دے رہا نا، تم ادھر وہ تقیہ والی حدیث لے کے آئے ہو۔ یہ پڑھوں روایت، یہ روایت پڑھوں، جو مرضی پڑھو لیکن موضوع پہ بات کرو۔
نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں نا کہ اگر یہ بدعت ہے اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف حکم لانا، تو پھر ان کے اوپر حکم لگاؤ کہ امام جو ہے اس طرح کیوں حکم کیوں امام اس طرح کا حکم کیوں دیتے ہیں کہ جو ہے تم پہلے ثابت کرو، پہلے اپنی باتوں کو ثابت کرو بھائی، اپنی باتوں کو ثابت کرو. ثابت میں تب کروں گا جب آپ میرا ٹائم بڑھا دیں گے. میں روایات پڑھ دوں گا، دونوں روایات پڑھ دوں گا. میں نے کہہ دیا کہ اگر آپ موضوع پہ بات کریں گے میں آپ کو ٹائم دوں گا. آپ موضوع پہ بات کریں گے. جو ہے پاؤں دھونا، وضو کے اندر پاؤں دھونا، یہ بالکل ابو بکر عمر سے نکل گیا بھائی. تم دیکھو عزیزو، میں نے اس کو ٹائم دے دیا کہ ابو بکر عمر کے خلافت کے متعلق بات کرو، کیونکہ خلافت بدعت ہے اور کفر ہے، اس کے متعلق تو بات ہی نہیں کر رہا نا. حضرت ابو بکر اور کہتا ہے مجھے ٹائم دے دو. مومن ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ بس چپ کرو. تم کو ٹائم دیا کہ تم موضوع پہ بات کرو. میں نے کہا تو موضوع پہ بات کر، میں تمہیں ٹائم دے دیتا ہوں. تو موضوع پہ بات ہی نہیں کر رہا. اب تم نے یہ جو باتیں تم نے کہی ہے نا، اس کے متعلق کہتا ہوں حدیث پیش کرو، حدیث بھی نہیں پڑھ رہے. کہتا ہے اس کتاب میں موجود ہے. بھائی اس طرح ہم جواب نہیں دے سکتے، فلان کتاب میں موجود ہے. ہاں یہ سب کتابیں مجھے حفظ نہیں ہے. تم حدیث پڑھو گے تو میں دیکھوں گا اس حدیث میں کیا ہے، پھر میں جواب دے سکوں گا. ٹھیک ہے نا. اب تم نے نساء کے دوبر میں دخول کی بات کیا کہ نبی تم نے ایک حدیث نہیں پڑھی ہے. دیکھیں تم کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا اور تمہارے مذہب میں اس کی جواز ہے. دیکھو یہ کتاب ہے تمہارا سنن الترمذی، چاپ دار الفکر صدقی جمیل الاتار کی تحقیق ہے. دیکھو تم کہتے ہیں حرام ہے. باب ما جاء فی کراہیت اتیان النساء فی ادبارہن، کہ نساء کے تمہارے اپنے مذہب میں یہ ہے کہ نساء کے ادبار میں آنا یہ مکروہ ہے. یہ خود جواز پہ دلالت کر رہا ہے. اور بخاری میں جو روایات ہیں اسی مسئلے کے متعلق میں، بخاری کی جو روایات ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں عزیزو. بخاری نے ایسے تدلیل